الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کی ہماری اس تقریر کا عنوان سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کرنا ہے اور ان کے جنگی کارناموں کو بیان کرنا ہے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قریش خاندان سے تھے اور اسی طرح بہت ہی نامور اشراف میں سے شمار ہوتے تھے، اور ان کی والدہ کا نام بی بی لبابہ صغریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ام المومنین حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری اور فن جنگ کے ماہر سمجھے جاتے تھے، اور اسی طرح تدابیر جنگ کے اعتبار سے تمام صحابہ کرام میں سے ایک خصوصیت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھتے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے خلاف جنگوں میں شریک ہوتے تھے۔ چنانچہ جنگ بدر، جنگ احد میں مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں شریک ہوئے، اور ان کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا۔ جس طرح جنگ احد کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کو ایک جگہ پہ کھڑا کیا، فرمایا کہ آپ کو یہاں سے نہیں ہلنا۔ چنانچہ جب فتح ہوئی تو صحابہ کرام کچھ وہاں ٹھہرے اور کچھ مال غنیمت کو جمع کرنے کے لیے نیچے چلے آئے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ وہ جگہ خالی ہے، تب مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، وہیں سے مسلمانوں پہ وار کیا، اور وہ جو فتح تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ تو اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتداءً اسلام کے مخالف تھے، لیکن بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کر کے گئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی صداقت کو دیکھا، تو بذات خود مکہ سے مدینہ جا کر دربار رسالت میں اپنے آپ کو پیش کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ جو ہے کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اس کے بعد کے جو کارنامے تھے وہ ضرب المثل تھے۔ کہتے ہیں کہ جس جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو تو وہ جنگ مسلمان کبھی بھی اس میں شکست نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی بہادری کے ساتھ، جرت کے ساتھ مسلمانوں کی طرف سے کفار مکہ کے ساتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی تھی، اور باقاعدے مسلمانوں کو ایک فتح نصیب ہوئی۔ اسی طرح جنگ موتا میں حضرت زید بن حارثہ اور اسی طرح حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہما تینوں ایک دوسرے کے پیچھے جب شہید ہو گئے تو ان کی جگہ پہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا سپہ سالار بنایا گیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی سپہ سالار بنے تو ایسے بہادری اور جرت کے ساتھ لڑے کہ مسلمانوں کو جنگ موتا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی۔ اور اسی طرح اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ جنگ موتا جب فتح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو فرمایا کہ خالد سیف من سیوف اللہ، خالد اللہ کے تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اس کو کوئی بھی توڑ نہیں سکتا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح مسلمانوں کے ساتھ
ایک عہد وفا کیا اور باقاعدے انہوں نے وفا کر کے دکھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ طور پر مسلمانوں کی طرف سے جرت اور بہادری کے ساتھ لڑتے تھے۔ چنانچہ جب یہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے تو ان سے لڑائی کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور حضرت خالد بن ولید نے ایسا جرت مندانہ حملہ کیا، ایسا ان پر وار کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھی فتح نصیب فرمائی۔ اور اسی طرح اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری جنگیں لگی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ پر جو ہے فتح نصیب فرمائی، اور کہیں بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکست نصیب نہیں ہوئی۔ لیکن کچھ وقت کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً دور آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی وجہ سے جو سپہ سالاری تھی اس سے معزول کر دیا، لیکن اس کے باوجود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کی سپہ سالاری میں باقاعدہ جرت مندانہ وہ لڑائی کرتے تھے اور بہادری کے ساتھ لڑتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح پوری اپنی زندگی جنگوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لڑائی کرتے ہوئے، اسلام کی سربلندی کے لیے لڑتے ہوئے اپنی پوری زندگی وقف کر دی تھی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالد اللہ کے تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، تو اللہ کی تلوار کو کون توڑ سکتا ہے؟ اللہ کی تلوار کو کوئی بھی نہیں توڑ سکتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو رونے لگے۔ کسی نے کہا کہ آپ اتنے بہادر ہیں اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اتنی لڑائی کی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ذریعے سے ہر جگہ پہ فتح نصیب فرمائی ہے، لیکن اب آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ مجھے مرنے کا کوئی ڈر نہیں، رو اس لیے رہا ہوں کہ آخری وقت ہے، دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ میرا جو جسم ہے، جسم کے ہر جگہ پر یا کہیں تلوار کا زخم ہے یا تیر کا زخم ہے، کوئی بھی جسم کی جگہ خالی نہیں، لیکن دنیا سے جا رہا ہوں تو ایک بستر کا مجھے موت آ رہا ہے، اس کا افسوس ہے کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر لڑتا لڑتا شہید ہو جاتا تو شہید کا درجہ تو اوپر ہے، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار تھی، اس لیے کوئی بھی اس کو توڑ نہیں سکا، لیکن ان کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کر رکھا تھا، اس لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی فرمایا گیا کہ خالد سیف من سیوف اللہ۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرت مندانہ اور بہادری والی لڑائیاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں انہوں نے جنگ لڑی، اور اللہ رب العزت نے انہیں ہر جگہ پر فتح نصیب فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اسی طرح جرت اور بہادری کے ساتھ اللہ رب العزت کے راستے میں لڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو اسلام کے دشمن ہیں، جو اسی طرح جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ہمیں بھی سینہ سپر ہو کر لڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، وہی غیرت وہی بہادری ہمیں بھی نصیب فرمائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو نصیب فرمائی تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمدللہ۔